السلام علیکم، میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ناول میں تے میرا دل بر جانے کی ایپیسوڈ نمبر 8۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں تے میرا دل بر جانے قسط نمبر 8، تحریر عریشہ۔ اس کی آنکھ کھلی تو ردا اس کے سر پر کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ گڈ مارننگ میڈم، صبح ہو گئی آپ کی؟ اور یہ کون سا وقت ہے اٹھنے کا؟ آپ کو اتنا بھی ہوش نہیں کہ آپ جناب کا آج ولیمہ ہے؟ اور خیر سے یہ سسرال میں آپ کی پہلی مارننگ ہے جہاں آپ نے تھوڑی سی سخریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جلدی اٹھنا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے پوری طرح سے اس کے اوپر جھکی ہوئی بول رہی تھی، سکھر پن تو سنا ہے، یہ سخریت کیا ہوتا ہے؟ سکھر پن تمہارے لیے ہوتا ہے، ردا کے رولز الگ ہیں، اس کے لیے سخریت ہوتا ہے۔ وہ شان بے نیازی سے بولی تو ولیل اسے گھور کر رہ گئی۔ اگر آپ میرا دیدار کر چکی ہوں تو ذرا آپ اپنے آپ کو تکلیف دیں اور اس تخت سے اٹھ جائیں۔ بیوٹیشن آنے والی ہے، اسے آپ کو تیار کرنا ہے کیونکہ آج آپ کا ولیمہ ہے جو یقیناً آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا۔ وہ ابھی تک اپنے انداز میں بول رہی تھی، سب یاد ہے مجھے، زیادہ اوور ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے اس سے کہنے لگی جبکہ ردا اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، جانو آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کے شوہر گرامی کس طرح کی طبیعت کے مالک ہیں، رومانٹک ہیں یا نہیں؟ آپ کا شکوہ دور ہوا یا ابھی تک نہیں ہوا ان کے رومانٹک نہ ہونے کا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ولیل کے چہرے پر سرخی دور سی گئی۔ کل رات کیان کی تھوڑی سی قربت نے ہی اس کی حالت خراب کر دی تھی۔ اس کا مطلب ہے ضرورت سے زیادہ رومانٹک ہیں۔ وہ اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر بولی تو ولیل اسے گھورتے ہوئے واش روم میں گھس گئی جبکہ باہر ردا کا کیکے بے ساختہ تھے۔ اسے بے حد خوبصورتی سے تیار کیا گیا تھا۔ بیوٹیشن نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ وہ سر سے پیر تک اس وقت سجی ہوئی تھی جبکہ مسلسل یہ سوچ رہی تھی کہ کیان کہاں تھا۔ وہ ساری رات واپس آیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ نہ جانے کتنی دیر روتی رہی تھی اور پھر تھک ہار کر چینج کر کے سو گئی، جس کے بعد اس کی آنکھ ابھی کھلی تھی۔ ردا نے کیان کا ذکر نہیں کیا تھا، اس نے بھی اس کے سامنے کیان کا نام نہ لیا۔ وہ تو بس اسے تیار کرنے میں مگن تھی اور اب جب اس کی تیاری مکمل ہو چکی تھی تو باہر سے بلاوا بھی آ گیا تھا کہ تقریباً مہمان آ چکے ہیں، دلہن کو باہر لے آیا جائے۔ معلوم نہیں کہ کیان بھائی آ چکے ہوں گے یا ابھی نہیں۔ تھوڑی دیر پہلے مجھے خالہ نے بتایا تھا کہ وہ کسی ضروری کام کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں۔ ویسے کتنے بجے گئے تھے؟ وہ اسے جھمکے پہناتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ان کے آنے یا نہ آنے سے کیا ہوگا؟ ولیل اسے نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ رات سے گھر سے غائب ہے۔ اپنی سجی سنوری دلہن کو چھوڑ کر وہ کسی اور سے ملاقات کرنے چلا گیا تھا۔ یار وہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں اسٹیج پر بٹھائیں گے نا، رومانٹک فیلنگ آئے گی، تصویریں بنیں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ ہر کپل کی طرح تمہیں بھی لے جا کر اس کرسی پر بٹھا دیا جائے۔ وہ اپنی ہی دھن میں بول رہی تھی جبکہ ولیل سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنی بہن سے کسی عقل مندی کی امید کر ہی کہاں سکتی تھی۔ وہ سامنے اسٹیج پر بلیک 4 پیس میں اپنی شاندار پرسنالٹی سمیت کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ردا اسے تھامتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی جب اپنا ہاتھ سامنے کرتے ہوئے اس نے اسے سہارا دینا چاہا
کیان چہرے پر گہری مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا جب ردا نے شرارتی انداز میں اس کا ہاتھ کیان کے ہاتھ میں دے دیا جسے وہ اپنی مضبوط چوڑی ہتھیلی میں قید کرتے ہوئے وہاں سے اوپر کھینچ چکا تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے اس کے بے حد قریب آ گئی تھی۔ ویسے ولیمے کی کوئی رسم نہیں ہوتی، ردا نے حالہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا جن کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ بس کر جاؤ سالی صاحبہ، کتنا لوٹنا ہے مجھے؟ کل کیا کم لوٹا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ کل کی رسم بھی مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں تھی۔ اگر مجھے پتہ ہوتا یہ رسم اتنی اہم ہے تو میں آپ سے آدھی جائیداد اپنے نام لکھوا لیتی، لیکن ہائے مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ سب کچھ، اسی لیے تو پوچھ رہی ہوں کہ کل والی رسم کیا دوبارہ ہو سکتی ہے؟ جی نہیں، کل والی رسم اب دوبارہ نہیں ہو سکتی، میں ایک ہی دفعہ لٹنا افورڈ کر سکتا ہوں۔ وہ اسے سہارا دیتے ہوئے اسٹیج پر بٹھا کر شرارت سے بھرپور انداز میں جواب دے رہا تھا۔ اس کا یہ انداز بھی واللیل پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ ان لوگوں سے کبھی بھی زیادہ فرینک نہیں رہا تھا، لیکن ردا کے ساتھ رشتہ بدلتے ہی وہ بہت بدل گیا تھا۔ یار مجھے لگ رہا ہے تم مجھ سے خفا ہو، ہونا بھی چاہیے۔ مجھے رات اس طرح سے اچانک نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن کام ہی اتنا ضروری آ گیا تھا۔ بس تم اندازہ لگا سکتی ہو کہ کل کتنا ضروری کام تھا، ورنہ کوئی کمبخت ہی ہوگا جو اتنی حسین بیوی کو چھوڑ کر جائے گا۔ لیکن کوئی بات نہیں، میں آج تمہیں منا لوں گا، اور وعدہ بھی کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی مجھ سے کسی طرح کی شکایت نہیں ہوگی۔ بس یہ پہلی اور آخری دفعہ میری غلطی اگنور کر دو۔ بولو نا کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ یار میں بہت زیادہ گلٹی فیل کر رہا ہوں، بے وقوف ہوں میں، پہلی ہی رات اتنی پیاری دلہن کو چھوڑ کر کون جاتا ہے؟ بے وقوف نہیں، بہت بڑا اسٹوپڈ ہوں میں۔ یار تم ایک بار مجھے دیکھ کر کہہ دو کہ تم نے یہ سب زیادہ فیل نہیں کیا۔ یار صبح صبح ماما نے بہت ڈانٹا ہے مجھ معصوم کو۔ ماما نے مجھے بتایا کہ میں نے تمہارے جذبات کی توہین کی ہے۔ تمہیں اس طرح رات کو چھوڑ کر چلے جانے کی وجہ سے تم بہت اداس رہی ہو۔ کیا سچ میں رات کو تم اداس رہی ہو؟ پھر تو میں بہت برا شوہر ثابت ہوا ہوں جس نے پہلی ہی رات میں اپنی بیوی کو اداس کر دیا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ سارا کام بعد میں، بیوی پہلے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا وہ سچ میں بہت ہی زیادہ گلٹی فیل کر رہا ہے۔ واللیل نے مسکرا کر اسے مطمئن کرنا چاہا۔ وہ کہیں نہ کہیں اس کے دل کو یہ جان کر بھی سکون ہوا تھا کہ اس کی غیر موجودگی صرف واللیل کی ہی نہیں بلکہ اس کی ماما کی بھی نظر میں تھی۔ وہ جب بھی اس سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا، کوئی نہ کوئی اس کے پاس آ جاتا، جس کی وجہ سے اس کی ہر بات ادھوری رہ جاتی۔ اس کا بے باک انداز اس وقت اسے بہت زیادہ نروس کر رہا تھا۔ فی الحال تو وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا، ورنہ جس طرح کی بے باکی اس نے کل رات کو دکھائی تھی، اس طرح کی باتیں بھی وہ اس وقت کرنا پسند کر رہا تھا۔ ابھی تک وہ اس کی کل رات کے حسن کے قصیدے پڑھ رہا تھا اور پچھتا رہا تھا کہ وہ گیا کیوں، جبکہ اس کی باتیں سنتے ہوئے وہ سر سے پیر تک سرخ ہو چکی تھی۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے کان میں کوئی نہ کوئی ایسا بے باک جملہ بول دیتا جو اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتا۔ وہ اس طرح کا انسان ہوگا یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ ضرورت سے زیادہ رومانٹک تھا یا پھر ویسے ہی اسے تنگ کرنے کے لیے کر رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔
اس نے سامنے کی طرف دیکھا تو ردا سامنے والی کرسی پر بیٹھی ان دونوں کی تصویریں بناتے ہوئے شرارتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیان پلیز سامنے دیکھیں، سب لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہوں گے؟ آج ہم VIP ہیں ڈارلنگ، ہمارا ولیمہ ہے آج، ہمیں دیکھنا تو ان سب کا فرض ہے۔ تم ان کو کیوں دیکھ رہی ہو؟ تم مجھے دیکھو۔ وہ بڑی ہی نرمی اور محبت سے اس کا چہرہ تھام کر اپنی طرف پھیر چکا تھا اور اس کی اس حرکت نے واللیل کو مزید شرمندہ کر دیا تھا، جبکہ ردا خوب مزے لے لے کر تصویریں بنا رہی تھی۔ سو گائز یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ اس کی ایپیسوڈ لیٹ اور شارٹ کیوں آتی ہے بتا چکی ہوں، آپ لوگوں کا حد درجہ سلو رسپانس، کم ترین رسپانس، میرا دل ہی نہیں کرتا لکھنے کا۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، میری مما کو دعاؤں میں یاد رکھیں، کل ان کا برتھ ڈے ہے، تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔